السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين علیکم والطوافات، اخرجہ ابو داود والترمذی۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر روز کی طرح آج بھی فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے کتے کے سلسلے میں حدیث سن چکے تھے کہ اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اس کو ایک مرتبہ مٹی سے دھونا ہے، پھر 7 مرتبہ صابن یا کسی اور چیز سے دھو لینا ہے، یا پھر شروع میں آپ صابن سے دھو کر آخر میں مٹی سے دھونا ہے، کیونکہ کتا ایک نجس جانور ہے۔ شریعت نے چند چیزوں کو استعمال کرنے میں نقصان بتایا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا پوشیدہ ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جانور اور ہے جس کا استعمال نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، وہ ہے بلی۔ بلی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہا لیست بنجس، بلی نجس نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے، تم پہ گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، بلی ایک پالتو جانور ہے جس کے جھوٹے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے۔ آپ کے کسی کے برتن میں بلی کھا لے یا دودھ پی لے یا گھی وغیرہ میں منہ ڈالے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسا جانور ہے جس سے انسانوں کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ گھروں میں گھومتے رہتی ہے، بس اوقات بچے بھی اس سے کھیلتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی گھر اس جانور سے بچ نہیں سکتا، ہر گھر کے اندر یہ داخل ہوتی ہے، ہر کمرے میں جاتی ہے، پھرتی ہے، اور یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی لگ جاتی ہے، اور لوگ بھی اسے شوق سے پالتے بھی ہیں۔ اس کا جھوٹا پاک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں بتایا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔